مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو اباؤٹ دا فیکٹ کہ بھارت کو اصل میں سندھ طاس معاہدے کو ہی وہ بدلنا چاہتا ہے یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں. کچھ ریویل کریں آج. بھارت نے یہ جو بھی بھارت ایک پریشر بلڈ کر رہا ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی پہ، وہ اسی اصل وجہ جو میں سمجھ پاتا ہوں وہ پاکستان سے پریشر بلڈ کر رہا ہے کشمیر کے معاملے میں. پرائم منسٹر مودی نے ایک جگہ کہا تھا کہ جی پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. جو یہ خط ابھی 30 اگست کو انہوں نے لکھا ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کریں اس معاہدے کو، کیونکہ بہت سی پاپولیشن ڈیموگرافکس تبدیل ہو گئی ہیں، مطلب آبادی تبدیل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایشوز آ گئے ہیں. چلے یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، مناسب ہے، سمجھ میں آتی ہے، کچھ عقل میں پڑتی ہے. آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پھر ایک جو پرسسٹنٹ ایک مستقل جو کراس بارڈر دہشت گردی کا ایشو ہے اس کو بھی انہوں نے اس خط میں شامل کر دیا. اب دیکھیے بھارت مطلب کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں اس معاملے میں، اور وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ بھارت کی سوچ ہے کیا. نمسکار دوستو، جے ہند. تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ یہ جہادی جاہل عبدل چاچا مطلب کہ بھارت نے جو نوٹس بھیجا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے اس کو بالکل ہلکے میں لے رہا ہے، مطلب کہ مذاق میں لے رہا ہے بھائی. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نوٹس میں جو بھی بھارت نے نوٹس بھیجا اس میں کراس بارڈر ٹیررزم کے بارے میں کیوں لکھا ہے؟ اس کا تو انڈس واٹر ٹریٹی سے کوئی مطلب سمبند ہی نہیں بنتا ہے. کیوں بھکمنگو تم مطلب بھارت کا پانی پیو، بھارت تمہیں پانی دیتا رہے اور تم لوگ ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہاتے رہو، ہمارے کشمیر کے اندر معصوم لوگوں کا خون بہاتے رہو. تم یہی چاہتے ہو نا. اور باقی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ ویڈیو پوری غور سے دیکھنی ہے. اس ویڈیو میں اس جہادی عبدل کا دوہرا فیس مطلب کہ دو منہ یہ سانپ کتنا بڑا ہے وہ آپ کو دکھائی دینے والا ہے. باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. مجھے بتائیے گا کہ آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو اباؤٹ دا فیکٹ کہ بھارت کو اصل میں سندھ طاس معاہدے کو ہی وہ بدلنا چاہتا ہے یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں. کچھ ریویل کریں آج. دیکھیں اس کے بارے میں تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور یہ اس سے پہلے جنوری پچھلے سال بھارت نے ہمیں خط لکھا تھا کہ وہ ریویو کرنا چاہتا ہے، اور پھر اب 30 اگست کو ایک اور خط لکھ ڈالا ٹھیک کہ جی یہ ان وجوہات کی بنا پر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وجوہات میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ بات درست ہے کہ جو آرٹیکل 12(3) ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، تو آرٹیکل جو 12(3) ہے اس کے تحت اس ٹریٹی کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن آبویسلی جب دو ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو یک طرفہ طور پہ تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور اس معاہدے میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تبدیلی ہوگی وہ دونوں ممالک کی جو ہے مرضی کے مطابق ہوگی اور اتفاق سے ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات اس معاہدے کی یہ ہے منتہا کہ اس معاہدے کو آپ یک طرفہ طور پہ منسوخ بھی نہیں کر سکتے، یہ اس سے نکل بھی نہیں سکتے. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بہت سی ہم ٹریٹیز دیکھتے ہیں بائی لیٹرل یا انٹرنیشنل، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے کا نوٹس دے کر آپ اس ٹریٹی سے نکل سکتے ہیں. صحیح. اس ٹریٹی میں یہ بھی پروویژن نہیں ہے. مطلب یہ ٹریٹی ایک بالکل پرماننٹ ٹریٹی ہے، اور اگر اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے دونوں ممالک کی مرضی ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. بھارت کہتا کیا ہے؟ جہاں تک دیکھیے مشرقی دریا ہیں وہ تو بھارت کے پاس ہیں، راوی، ستلج اور بیاس. اس کا پانی اگر پاکستان کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے، لیکن بھارت اس کو روک بھی سکتا ہے معاہدے کی شق سے. لیکن 1960 کے بعد بہت سی ایسی چیزیں بھی ہو گئی ہیں، خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کہ اب انوائرمنٹ کے جو مختلف کنونشنز ہیں دنیا بھر میں، اس کے تحت بھی بھارت اب وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر راوی کا جو پانی لاہور میں آتا ہے یا پنجاب میں آتا ہے، اس کو اگر وہ روکے گا تو ہمارا جو زمین کے اندر جو پانی ہے وہ کم ہوتا جائے گا.
ایکویفرز جو ہیں وہ پھر کام کرنا بند کر دیتے ہیں نا, تو اس سے ایک بہت بڑا کیاس پیدا ہو سکتا ہے, ایک بہت سیریس سچویشن پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے. تو اب وہ بھی کنسیڈریشنز ہیں. اب جہاں تک مغربی دریاؤں کا تعلق ہے 3, جس میں راوی, جہلم اور چناب ہیں, وہ پاکستان کو دے دیے گئے تھے اس کا پانی, لیکن اس میں کچھ پروویژنز ایسی تھیں کہ بھارت ان دریاؤں کا پانی بھی استعمال کر سکتا تھا, کیونکہ جموں اور کشمیر اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے. تو یہ ایک پروویژن رکھی گئی تھی کہ آپ اس میں 18,000 میگا واٹ بجلی بھی تیار کر سکتے ہیں, آپ رن آف دا ریور پاور پروجیکٹس بھی بنا سکتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو. اب بھارت کو پریشانی یہ ہے کہ, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا وولر بیراج کے معاملے میں پرابلمز ہوئے, اس کے بعد بگلیار ڈیم کے ایشوز پہ بھی پرابلمز ہوئے, ابھی کشن گنگا پروجیکٹ جو ہے اس پہ ایشوز چل رہے ہیں, حالانکہ وہ پروجیکٹ اب تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور ابھی رتلے پاور پروجیکٹ جو ہے اس پہ سیریس ایشوز ہیں, اور پھر ایک اور پکال دل پروجیکٹ ہے, وہ اس سے بھی سیریس ہمارے کنسرنس ہیں. دیکھیے جہاں یہ بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے, بھارت یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آئیے اس کو ریویو کرتے ہیں. جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے, آرٹیکل 12(3) کے تحت بھارت یہ تجویز دے سکتا ہے, لیکن سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ضرورت ہے. اب ہمارے نقطۂ نظر سے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اگر ہمارے کچھ پرابلمز ہیں, تنازعات ہیں, وہ ٹریٹی کے اندر شقیں موجود ہیں, ہم اسی طریقے سے اس کو سالو کرتے ہیں. اب بھارت ہی کیوں کر رہا ہے, آپ نے سوال یہی پوچھا بنیادی کہ اصل معاملہ ہے کیا. آج کل دیکھیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں, اور بھارت نے یہ جو بھی بھارت ایک پریشر بلڈ کر رہا ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی پہ, وہ اسی اصل وجہ جو میں سمجھ پاتا ہوں وہ پاکستان سے پریشر بلڈ کر رہا ہے کشمیر کے معاملے میں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2016 میں جب اوڑی کا واقعہ ہوا تھا 18 سپٹمبر 2016 میں, تو اس کے بعد پرائم منسٹر مودی نے ایک جگہ کہا تھا کہ جی پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. ان کا اشارہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جانب سے تھا. تو یہ بی جے پی کی ایک یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پریشر بلڈ کرے انڈس واٹر ٹریٹی پہ, تاکہ جو کچھ اس وقت خاص طور پہ جموں میں ان کا خیال میں پاکستان کروا رہا ہے, تو جموں میں یا ریاست میں تو پاکستان فلیکسیبلٹی شو کرے کشمیر کے معاملے میں. تو وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں پریشر بلڈ کرنے کے لیے. اور اس وقت بھارت کے پاس کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی میں چیزیں دی گئی ہیں کہ بھارت مشرقی دریاؤں سے, مغربی دریاؤں سے جو پانی استعمال کر سکتا ہے, بھارت ابھی وہ بھی نہیں کر پا رہا. مطلب اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے. جو یہ خط ابھی 30 اگست کو انہوں نے لکھا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کریں اس معاہدے کو, کیونکہ بہت سی پاپولیشن ڈیموگرافکس تبدیل ہو گئی ہیں, مطلب آبادی تبدیل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل ایشوز آ گئے ہیں. چلے یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی, مناسب ہے, سمجھ میں آتی ہے, کچھ عقل میں پڑتی ہے. آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پھر ایک جو پرسسٹنٹ, ایک مستقل جو کراس بارڈر دہشت گردی کا ایشو ہے, اس کو بھی انہوں نے اس خط میں شامل کر دیا. اب دیکھیے بھارت مطلب کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں اس معاملے میں, اور وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ بھارت کی سوچ ہے کیا, بھارت کی کیا سوچ ہے. بھیک منگو, بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. جب بھارت تمہارا پانی روکے گا نا, جب تم لوگ خون کے آنسو رو گے, تب تمہیں پتہ چلے گا. ریلیونس کی بات کرتے ہیں یہ کراس بارڈر ٹیررزم کی. بھیک منگو, تم ہمارے لوگوں کا خون بہاتے رہو اور ہم تمہیں پانی پلاتے رہیں, ایسا تو بھائی نہیں ہونے والا. اور اسی ویڈیو میں یہ جو بندہ بول رہا تھا انوائرمنٹ کے بارے میں, مطلب کہ بھارت کو جو 3 ندیاں ملی ہیں ان کا بھی پانی نہیں روک سکتا انوائرمنٹ کنونشنز کے جو مطلب نیم ہیں اس کے حساب سے. کیوں بھیک منگو, جب بھارت نے تم لوگوں کو 3 ندیاں دیں, اس پہ اگر کوئی ڈیم بنائے تو تم کو جلن ہو جائے گی, اور بھارت کو جو 3 ندیاں ملی ہیں اس کا بھی ہم پانی نہ روکیں. یہ ہے ان کا ڈبل فیس ہے ان پاکستانیوں کا. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے بھائی ان بھیک منگوں کے بارے میں؟ اور بہت جلد بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھائی جلد سے جلد اس پہ ایکشن لینا چاہیے, تاکہ یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو,
इनको इनकी औकात समझ में आ जाए। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।